الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم انشاء اللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 سے لے کر 106 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاء اللہ عز و جل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ یا ایہا الذین میں یا پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ وقولوا انظرنا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے غا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ عذاب علیم میں با پر دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ علیم میں یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم میم کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ان ينزل میں نون ساکن کے بعد حروف جرملون میں سے یا آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ علیکم من میں یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، یا لین کا قاعدہ جسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے، اور میم ساکن کے بعد دوسری میم تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من خیرن میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خوا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ خیرم من میں را ساکن کے نیچے زیر، دو زیر کی تنوین کے بعد حروف جرملون میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من ربکم میں نون ساکن کے بعد حروف جرملون میں سے را آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ با حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ واللہ میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یختص میں خوا اور صاد حرف مستعلیہ ہیں، پر پڑھے جائیں گے۔ من یشاء میں نون ساکن کے بعد حروف جرملون میں سے یا آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یشاء میں
الف سے پہلے شین پر زبر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا، اور آگے چونکہ وقف مطلق ہے تو یہاں پر ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں حمزہ ساکنہ ہو جائے گا، تو اسے ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، عظیم میں ضا حرف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم میم کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ ما ننسخ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من آیتن میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ آیتن او میں تا کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ او ننسہا میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ رہا ہے تو یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نأتی بخیر میں نأتی حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ بخیر منہا میں را کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ علم تعلم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ تا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ان اللہ میں نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ شیئن قدیر میں حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔